وہ ہے کہ جو وصال کرتا ہے تو ذکر اللہ کرتے ہوئے جا رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام جاتے ہیں, ان کی قبریں, ان کی جگہیں وہ زیارت گاہ بن جاتی ہیں. جہاں وہ قدم رکھتے ہیں وہ مقام زیارت گاہ بنتے ہیں. جہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے وہ مقام زیارت گاہ بن جاتے ہیں. جہاں وہ اللہ اللہ کرتے ہیں وہ مقام زیارت گاہ بن جاتے ہیں. جہاں ان کا وصال ہوتا ہے وہ مقام زیارت گاہ بن جاتا ہے. ارے بے ایمانو, اگر تمہارا واقعی وہ نبی ہے, جہاں وہ مرا ہے اس جگہ کو پھر زیارت گاہ بنا لو. بنانا چاہیے نا بھائی, ہم آگے کبھی نہیں کہتے. اصل اصول تو یہ ہے نا, جو ہمارے جناب صدیق اکبر نے دیا تھا وہ تو یہ دیا تھا کہ جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں اسے دفن کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا یہ مسئلہ اٹھ گیا تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے. کسی نے کہا جنت المالا, کسی نے کہا کہ یہ جو مدینہ شریف میں جنت البقیع شریف, مختلف جگہوں کا نام لیا گیا, یہاں دفن کرے. یا صدیق اکبر آئے, انہوں نے کہا نہیں میں فیصلہ کرتا ہوں, میں نے خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے. آج جس مقام کے اوپر میرے آقا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے, جہاں دفن ہے, جہاں جس مقام پہ, اسی مقام اسی مقام کے آپ کی روح مبارک نے پرواز کی ہے. تو ہمارے نبی کا تو وہاں قبر ہے جہاں ان کا وصال ہوا. او بے ایمانو, اگر تمہارا وہ نبی ہے تو پھر دفن وہاں کرو جہاں وہ مرا. اٹھا کر پھر اسے کہاں لے گئے ہو؟ کیا کسی پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا تھا, وہ کہتا ہے او مرزا جو ہوتا خدا کا پیغمبر تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا وہ کنجر. کہتے ہیں وہ کنجر کو وہی جگہ ملی تھی مرنے کے لیے, تو اس لیے ارے وہ اگر دفن نہیں کیا تو کم از کم اس جگہ کو زیارت گاہ تو بناؤ. تم تو اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. معلوم یہ ہوا یہ جھوٹا ہو سکتا ہے, دجال ہو سکتا ہے. جس کے پاس میرے نبی کی تصدیق نہ ہو وہ دجال ہے, وہ نبی نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے معراج کی رات وہاں کھڑے ہو کر سارے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کر دی اور بتا دیا قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے لوگ ہو, سارے ان انبیاء کی تصدیق کرنا جن کی میں آج معراج کی رات کرتا جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, اور انشاءاللہ مسجد اقصیٰ سے پھر آگے کا جو حصہ ہے معراج شریف کا وہ اگلے درس میں بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اب درس فقہ کے اعتبار سے وضو کی سنتیں چل رہی تھی نا. پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ پہلی سنت ہے نیت کرنا. پہلی سنت کیا ہے؟ نیت کرنا. اور چونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے, حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اور یہ جو مسائل ہیں وضو کے, یہ سیکھنا اس لیے ضروری ہیں کہ وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. وضو ہی صحیح نہیں تو نماز ہی نہیں ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وضو کرتا ہے نا بندہ, تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, مسح کرتا ہے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, جب قدم دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. گویا وضو کرنے سے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ جلالہ نے آپ کو علم کشف عطا فرمایا تھا, جب کوئی بندہ وضو کرتا تھا نا تو اس کے پانی کے قطرات نیچے گرتے تھے تو ان قطرات کو دیکھ کر وہ بتا دیتے تھے اس کے کون کون سے گناہ معاف ہو گئے, اس کے جرم کیا تھے اور کیا معاف ہوئے وہ بتا دیتے تھے. تو اس لیے وضو جو ہے وہ اچھی طرح سے کرنا چاہیے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 شخص آئے تھے امتحان کی غرض سے, تو آپ کا وضو ہی کرتے انہوں نے دیکھا تھا, کوئی انہوں نے سوال نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جو شخص وضو کے اندر احتیاط اتنی کرتا ہوگا وہ باقی مسائل کے اندر کتنی احتیاط کرتا ہوگا. بس یہی انہوں نے دیکھا تھا اور آپ کے مرید ہو گئے تھے. تو بہرحال وضو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور پہلی سنت کیا ہے؟ بولے اونچا بولنا ہے. اب تک میں بول رہا ہوں, اب آپ نے بولنا ہے. اور دوسری سنت ہے بسم اللہ شریف سے شروع کرنا, بسم اللہ شریف پڑھ کر. دوسری کیا ہے؟ اور تیسرا ہے ہاتھوں کو پونچوں تک دھونا, پونچوں سمیت. تیسری کیا ہے؟ یہ بولتے ہیں. اور چوتھی ہے کلی کرنا,
چوتھی کیا ہے؟ کلی کرنا. اور پانچویں ہے ناک میں پانی چڑھانا، پانی چڑھانا. اور چھٹی ہے مسواک کرنا، یہ کلی کے ساتھ ہی تھا. کیا کرنا ہے؟ مسواک کرنا. اور ساتویں ہے داڑھی کا خلال کرنا. یہ اس طرح یہ نیچے ہوتا ہے نا جب وضو کرے تو اس طرح یوں، اسے خلال کہتے ہیں. یہ پورے بالوں کا خلال کرنا. اور آٹھواں ہے پورے سر کا مسح کرنا. پورے سر کا، وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور نامہ ہے کانوں کا مسح کرنا. یہ جو کانوں کے اندر انگلی ڈالتے ہیں نا، یہ بھی مسح ہوتا ہے کانوں کا، تو یہ کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اور 10واں ہے پے در پے کرنا. کیا کرنا؟ پے در پے کرنا. نہیں، ابھی میں بتا دیتا ہوں، میں اس لیے خاموش ہوں. دیکھیں پے در پے کا مطلب ہوتا ہے ایک کے ساتھ دوسرا لگاتار. یعنی یہ نہ ہو کہ ایک خشک ہو جائے اور دوسرا بھی شروع کیا ہو. مثلا بندہ ناک میں پانی چڑھاتا رہے، کلی والا سلسلہ وہ ختم ہو چکا ہو. بعض جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شک پڑا رہتا ہے، وہ بار بار کلی کرتے رہتے ہیں، بار بار ناک میں پانی چڑھاتے رہتے ہیں، بار بار دو. یہ سخت منع ہے، صرف 3 بار ہے. اس سے زائد بالکل سخت منع، نہیں کرنا چاہیے. شک اسلام میں قبول ہی نہیں ہے. بس 3 بار ہو گیا، یقین کر لو کہ اب مکمل ہو گیا اس سے. تو پے در پے کا مطلب ہے ایک کے ساتھ دوسرا، یعنی پہلے والا نہ سوکھے کہ دوسرا بھی جو ہے وہ دھل چکا ہو. اس طرح ایک کے ساتھ دوسرے کو، یہ اصل میں لفظ ہے فارسی کا پے در پے، تو اس لیے کہتے ہیں پے در پے کرنا، ایک کے بعد دوسرا. اچھا 11واں ہے ترتیب قائم رکھنا. کیا کرنا؟ ترتیب قائم رکھنا. یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے کلی کی ہے اور پھر مسح کرنا شروع کر دیا، پھر ناک میں پانی ڈالنا شروع کر دیا. یہ نہیں ہے. ترتیب کے ساتھ جس طرح ترتیب ہے اسی قائم رکھنا، یہ بھی سنت ہے. اور 12واں ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا. ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ سنت ہے. یاد رہے سنت میں اگر کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے نا، خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ وضو ہے، خواہ کوئی اور عمل ہے، تو وہ عمل مکمل ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوگا. مثلا کسی شخص نے اگر اتفاق ہے کلی نہیں کی تھی، اس نے وضو کر کے نماز پڑھ دی ہے، تو اب اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، نماز اس کی ہو گئی ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ وہ ناقص وضو ہوا ہے، وہ مکمل ثواب جو ملنا تھا وہ ثواب اسے مکمل نہیں ملا، ثواب میں کمی ہو گئی ہے. تو کسی بھی عمل کی جو سنت ہے، سنت رہ جانے سے ثواب کم ہو جاتا ہے، عمل ہو جاتا ہے. تو عادتاً یہ نہیں کرنا چاہیے، اتفاقاً ہو جائے تو اللہ معاف فرماتا ہے. آگے چونکہ 27ویں کی رات بھی آنے والی ہے، اور میرا خیال ہے اگلے ہمارے درس سے پہلے ہی وہ رات آ جائے گی، اس لیے اس کے بھی چند مسائل جو ہیں وہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ رات بھی بڑی بابرکت رات ہے، عظمت والی رات ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ جو راتیں مخصوص کی جاتی ہیں یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. راتیں تو ساری ہی ایک جیسی ہیں، ہر رات میں عبادت کریں. تو یاد رہے ہر رات ایک جیسی نہیں ہے، راتوں میں فرق ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ بھی تو ایک رات ہی ہے نا، ہے ایک رات. جو ایک رات میں عبادت کرے گا اللہ اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے لمحات میں، راتوں میں فرق ہے. تو یہ جو 27ویں کی رات ہے، اس رات کے لیے اور اس کے دن کے لیے، دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے. یعنی رات کا قیام ہو جائے گا، آگے دن کا کیا ہو جائے گا؟ روزہ ہو جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پہلے اس کی نماز سن لیں، پھر میں نماز جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اس طرح کہ ایک بار الحمد شریف ہر رکعت میں، اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف. کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر سلام پھیرنا ہے، پھر درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا ہے. اس کے بعد جو دعا مانگیں گے نا، اس کا فائدہ
یہ ہو جائے گا، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر، اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کے دل کو زندہ فرما دے گا۔ جس بندے کا دل زندہ ہو جائے اور کیا چاہیے۔ اور پھر دن کو روزہ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کے لیے یعنی رجب شریف کے روزے کے لیے یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تشریف لے جا رہے تھے تو آگے کسی قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش اس نے 27ویں کے دن کا روزہ رکھا ہوا ہوتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا روزہ رکھا ہوتا تو عذاب نہ ہوتا؟ فرمایا جو 27ویں کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے، اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ دونوں چیزیں عرض کر دی ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے اور اس رات کو قیام بھی کرنا ہے۔ جب جتنا زیادہ قیام کریں گے، نوافل پڑھیں گے، اس دن تسبیح و تحلیل کریں گے، یہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ کا شکر ہے کہ اللہ شکر ہے تو نے ہمارے محبوب کو اس دن اپنی زیارت سے نوازا ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس دن ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تو نے ہمارے آقا کو اس نعمت سے نوازا ہے، تو پھر آقا علیہ السلام کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج زیارت مجھے ہوئی ہے اور اس کی خوشی میرے امتی آج بھی منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آج قبول فرمائے۔ کسی ساتھی کا کوئی چھوٹا موٹا سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ دعا مانگتے ہیں۔ اگر دوران گفتگو نہ کوئی بات سمجھ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ سر ایک سوال ہے کہ اولیاء کرام یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب، ان کا اگر نام نامی آ جائے تو ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا صحیح؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جو عرف میں معروف لفظ ہوں انہیں ہی استعمال کیا جائے تاکہ لوگ خدشے سے بچے رہے، کیونکہ عموماً لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے آج کسی کو کوئی آدمی زندہ ہے نا تو اس زندہ آدمی کو کہہ دینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو اچانک ایک لوگوں کے اوپر ایک بڑا تعجب خیز حالت بن جاتی ہے کہ یہ اسے انہوں نے رحمت اللہ علیہ کہہ دیا، حالانکہ یہ بھی دعا ہے، یہ زندہ کے لیے بھی جائز ہے، یہ مردہ کے لیے بھی جائز ہے۔ بھائی اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، کیا زندہ کو یہ نہیں چاہیے کہ اللہ اس کے اوپر رحم کرے؟ تو یہ زندہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے لفظ، لیکن چونکہ عموماً اب یہ جو ہے یہ وصال کرنے والے کے بعد، مرنے والے کے بعد بولا جاتا ہے، اور صالحین کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، مناسب یہی ہے کہ اب اسے اسی طرح بولا جائے۔ اسی طرح رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کا معنی اللہ راضی ہو جائے، اللہ تم سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو یہ معنی اب ظاہر ہے اللہ جل جلالہ ہر مومن کے ساتھ، اور ذالک لمن خشی یا ربا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی یا ربا، یہاں یہ قید لگائی اللہ پاک نے کہ جو بھی ڈر گیا نا اللہ سے، خشی یا ربا، جس نے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیا اور فوت ہو گیا، وہ خدا سے راضی ہو گیا، خدا اس سے راضی ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے یہ صالحین خدا سے ڈر کر ہی زندگی گزارتے رہے نا، تو اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل 100% جائز ہے، انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، لیکن مناسب یہی ہے کہ چونکہ یہ لفظ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے مخصوص ہے تو مناسب یہی ہے کہ ان کے لیے ہی یہ لفظ استعمال کیا جائے اور اولیاء اعظام کو رحمت اللہ علیہ سے کہا جائے۔ اگر کوئی شخص کہہ دے تو اس کے اوپر بھی حرج نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اوپر بھی کوئی کہنا نہیں چاہیے، مناسب بار وہی لفظ۔